آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سٹریسرز تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ میں تو تھے, مدینہ میں اتنے نہیں تھے. مدینہ کی اگر آپ سیرت میں پڑھیں تو آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نیام میں تلوار نہیں ڈالتے تھے یا خنجر نہیں ڈالتے تھے, اس کو کھلا رکھتے تھے سامنے, اس کو لے کر سوتے تھے, کہ مطلب اتنے الرٹ پہ ہوتے تھے کہ ابھی کوئی ہم پہ حملہ کر دے گا. اور وہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز بھی کم تھے, ابھی مدینہ میں پورا سسٹم ابھی آرگنائز نہیں ہوا تھا, شروع کی بات. اور پھر دیکھیں غزوات وہاں پہ شروع ہوگی. تو مکہ سے پہلے یعنی کہ ہجرت سے پہلے کے واقعات دیکھ لیں, اس میں کتنے سٹریسز تھے, ہجرت کے بعد دیکھ لیں. لیکن کیونکہ انہوں نے وہ جو اسلامک لائف سٹائل ہے نا, صبح سے رات تک ہر چیز آرگنائز چل رہی ہے, فجر کی نماز, اس سے پہلے کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, پھر بازار کس وقت جانا ہے, پھر کام کس وقت کرنا ہے, پھر اس کے کیا طریقے ہیں, پھر گھر والوں کو کتنا ٹائم دینا ہے, ان میں کیسے بیلنس لانا ہے. تو اس سے پھر انسان نارمل پیٹرن پہ آ جاتا ہے. جو یہ رکھ کے نا اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق چلنا چاہتے ہیں کہ ابھی دل چاہ رہا ہے تو کرنا ہے, ابھی دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کرنا, وہ پھر نہیں کر پاتے. کچھ اور ٹپس بھی آپ کو دے دیتی ہوں. اپنے دن کا آغاز آپ جتنا جلدی کرتے ہیں آپ کو سٹریس کم ہوتا ہے. اب آج کل دیکھیں کتنی بے برکتی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی نا امت کے صبح اٹھنے میں, جلدی اٹھنے میں, ارلی رائزنگ میں برکت کی دعا دی تھی. تو عام زبان میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارا سٹریس اس لیے بڑھ چکا ہوا ہے, بے برکتی ہے. ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ اس کے بعد نہیں سونا, اس لیے کہ برکت نہیں ہوتی ہے ایسے وقت میں. لیکن ہمارے لوگ ہیں وہ جو کاروبار بھی اتنی لیٹ شروع ہوتے ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے بھی میرا کوئی سیشن تھا, وہاں میں ذکر کری تھی کہ ریسنٹلی بھی میرے پاس کچھ پیرنٹس آئے تھے کچھ ایڈوائس لینے کے لیے. اب آپ سوچیں وہ تقریباً 3 سال کی بچی تھی, اور پتہ یہ چلا جب میں نے اس کا چیک اپ کیا اور جو ان کے مسئلے مسائل تھے کہ وہ رات کو 1 بجے سوتی ہے اور صبح کو 2 بجے اٹھتی ہے, روٹین یہ ہے. تو جب میں نے اس کے پیرنٹس سے کہا کہ یہ تو بالکل ہیلدی اچھی روٹین نہیں ہے, اور وہ جس عمر کا وہ بچہ 3 سال کا بچہ, تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو پورے خاندان کی روٹین ہے, اس لیے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم رات کو لیٹ آتے ہیں تو پھر بچے بھی جاگے رہتے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھیں آئیڈیلی تو آپ کو بھی اپنی روٹین ٹھیک کرنی چاہیے, آپ کے کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوگی اس طرح سے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو تو آپ 8-9 بجے سلائیں اور ان کو پھر صبح جلدی اٹھائیں. لیکن کیونکہ ان لوگوں نے خود سوئے رہنا ہے تو وہ بچوں کو بھی نہیں اٹھاتے. اور پھر آپ سٹریس کا حال دیکھ لیں, کئی بیماریاں, اور پھر بیماریاں نہیں بھی ہیں تو بس یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ دیکھیں باڈی کی ایک ضرورت ہے, اور اس ضرورت کے خلاف جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو مسئلے تو ہوں گے. لوگوں کو نا کام کو ڈیلیگیٹ بھی نہیں کرنا آتا. ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں سپر مین ہوں اور میں ہی سارے کام کروں. ساس اور بہو بھی غصے میں پھرتی رہتی ہیں گھر میں, شوہر اور بیوی بھی, کولیگز بھی, کہ میں کیوں کسی کو کہوں, اس کو خود نہیں نظر آتا. یہ ایک جملہ مجھے بہت سننے کو ملتا ہے. کئی دفعہ کوئی آ کے جب مجھے کہتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ ہیلپ نہیں کرتا, تو میں کہتی ہوں اچھا آپ نے مانگی تھی ہیلپ؟ نہیں, میں کیوں مانگوں, آپ کیا ایکسپیکٹ کریں, کوئی انسان ٹیلی پیتھی سے سمجھے گا کہ آپ کو کتنی ہیلپ چاہیے. ہم مانگیں گے تو ہمیں پتا چلے گا نا کہ لوگوں کو کیا کیا کہاں کہاں پہ ہیلپ چاہیے, مانگ لیں. اچھا میکسیمم کیا ہوگا, کوئی انسان انکار کر دے گا کہ بھی سوری میں نہیں ہیلپ کر سکتی. جیسے گھر میں بھی بچے کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا کریں, اس نے میری ہیلپ نہیں کی, تو میں کہتی ہوں طریقہ سیکھو ایک دوسرے سے ہیلپ لینے کا, کس طرح سے ایک دوسرے کو ریسپیکٹفلی کہا جاتا ہے. ریگولر ایکسرسائز کرنا. آپ کو پتا ہے جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور اس کے لیے آج کل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ 10,000 سٹیپس لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں اینڈورفنز ریلیز ہوتی ہیں. یہ جو ہارمون ہے یہ ہیپی ہارمون ہے, آپ کو لائٹ فیلنگ دیتا ہے, آپ کے سٹریس کو کم کر دیتا ہے, کیونکہ ادروائز ہماری باڈی میں اتنی سٹریسفل یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز اور کیمیکلز آ جاتے ہیں, تو ان کو ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے. کچھ ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ ہر 1 گھنٹے میں اٹھ کر 5 منٹ کے لیے واک ضرور کریں. جب آپ واک کریں گے واپس آئیں گے تو وہ اس ٹائم میں آپ نے سمجھے صفائی کر دی ہے. اور لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کہ کوئی ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں. اسی طرح سے ریئلسٹک گول سیٹنگ اپنے لیے کریں, یعنی اپنی پرسنالٹی کو, اپنے حالات واقعات کو سمجھتے ہوئے کریں. میں ایک ینگ بچی کو جانتی ہوں جو کہ ابھی اپنی اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس کا نیو بورن بیبی, اور وہ اس کو اپنے اماں کے پاس چھوڑ کے ہاسٹل میں چلی گئی کہ میری اپنی پڑھائی ہے. میں نے اس کو اتنا کہا کہ بیٹا آپ کو چاہیے کہ ایک سیمسٹر فریز کروا لو. نہیں پھر میں پیچھے رہ جاؤں گی, پھر میرا ٹائم لگے گا. لیکن وہ جو وہاں پہ اب وہ اسٹریسفل ہے, نہ پڑھائی سے اتنا کی جا رہی ہے, نہ بچہ سے ہی پل رہا ہے, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے. اسی طرح اپنی لائف کے کلٹر کو بھی ہمیں تھوڑا سا آرگنائز کرنا ہوگا. چیزیں بکھری ہوئی, پھیلی ہوئی,
کمرہ پھیلا ہوا بکھرا ہوا. یوتھ سے آج کل پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں تو مزہ ہی تب آتا ہے, ہمیں تو پھیلی پھیلی چیزوں میں سے ایک دم ہم ایک پہاڑ ہے چیزوں کا انبار ہے ہمارے کمرے میں, اس میں سے ہم ایسی چیز نکال لیتے ہیں. لیکن دس از ناٹ گڈ. ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ جس ٹیبل پہ پڑھائی کرتے ہیں کام کرتے ہیں اگر اس پہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں, دیٹ مینز یو آر ناٹ این آرگنائزڈ پرسن, ناٹ ان یور تھاٹس, ناٹ ان یور آئیڈیاز, ناٹ ان یور ورک. اور وہ پھر ایڈ آن کرے گا آپ کو اسٹریس کا. سمپل لائف سٹائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی طریقہ سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے, کتنا کھانا پینا تھا, کتنے کتنے دن تک تو چولہا نہیں جلتا تھا. اسی طرح سے رہن سہن کھانا, کتنی ریسیپیز بنتی تھی. جتنے اب ہمارے چینلز ہو گئے, آپ کو پتا نا ٹو مینی چوائسیز جب ہوتی ہیں تو انسان کا اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. مثلاً آپ جاتے ہیں ایک دکان پہ ایک چیز خریدتے ہیں اور بس آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر آپ 10 دکانوں کا چکر لگاتے ہیں تو اب آپ کا اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. وہ لوں وہ لوں وہ لوں. شاپ کیپر بھی آپ کو بتاتے ہیں, آپ کہیں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں فاسٹ فوڈ پہ جیسے بجاتے ہیں, آپ نے ان کو سمپل آرڈر کیا جی مجھے ایک برگر چاہیے, ایک چپس چاہیے, ایک ڈرنک چاہیے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور برگر لے لیں اور ایک فرائز لے لیں تو آپ کو یہ پیکج فری میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ یہ مل جائے گا. اور ہم ایک دم اسٹریسفل ہوتے ہیں ساری بات سن کے, اور ہم کہتے ہیں اچھا اگر میں نے صرف ایک اور برگر لے لیا تو مجھے ایک پورا ایک اور وہ ڈیل مل جائے گا. ہاں, اور ہم ڈبل ٹرپل پیسے خرچ کراتے ہیں اسٹریس میں. لیکن اگر آپ اسٹریسفل نہ اور کہیں دیکھیں میرا جتنا پیٹ ہے اس میں یہی ڈانا ہے نا, یا تو میرے پاس 7 ایکسٹرا لوگ ہوں کہ مجھے ڈیل کا فائدہ ہو, مجھے اکیلے تو کوئی ڈیل کا فائدہ نہیں, تو میں تو اتنا ہی لوں جتنا مجھے ضرورت ہے. اسی طرح 1500 دکانوں پہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے, اندازہ کر لیں ایک دو دکانوں سے کہ کیا ریٹ ہے, ملتا جلتا ریٹ ہے تو وقت کی قدر کریں. سمپل رہیں, چیزیں بھی سمپل رکھیں, کھانے بھی سمپل رکھیں. اتنی مشکل ریسیپیز, اور پھر ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کسی مہمان کو جب بلاتے ہیں تو ہماری حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ٹیڑھی چیزیں جو ہیں ان کو پکانا ہے, ان کو کھلانا ہے, ان کو سمجھنا ہے. تو اپنی زندگی کو آسان رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا ہم آسان رکھیں گے اتنا ہم اسٹریس فری ہوتے چلے جائیں گے. بات بھی سمپل کرنی, لوگوں سے ڈیلنگ بھی سمپل کر دینی, یہ بہت ضروری ہے. فارگیونگ ایٹیٹیوڈ, معاف کرنا, اپنے آپ کو معاف کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, آگے بڑھ جانا. ہر بات پہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے تم نے مائنڈ کیا, تم نے مائنڈ کیا. ابھی میرا پرسوں ایک سیشن ہے, تو جنہوں نے مجھے کوئی سیشن کے لیے کہا تھا تو انہوں نے مجھے کوئی اور ٹاپک بتایا. کوشش میری ہوتی ہے کہ میں وقت سے پہلے اپنا ٹاپک پریپیئر کر لوں, تو میں نے ساری تیاری کر لی. آج جب انہوں نے مجھے اس کا فلائر بھیجا تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا ٹاپک ڈفرنٹ لکھا ہوا تھا, تو میں نے ویسے ہی ان سے کہا اپنی طرف سے ڈبل چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے مجھے کوئی اور ٹاپک دیا تھا, میں نے وہ تیار کر لیا لیکن اٹس اوکے آئی کین ماڈیفائی اٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ خود اسٹریسفل ہو گئی, ان کو لگا کہ ہی اللہ یہ تو بڑا برا ہو گیا. پھر انہوں نے جو آرگنائزر تھے ان کو بتایا, پھر ان کے میسجز آنا شروع ہو گئے, اوہ بہت زیادہ سوری. تو مجھے ہو رہا تھا کہ اللہ شاید میں نے غلط کیا, مجھے نہیں ان سے کہنا چاہیے تھا. میں تو کوئی وہ شکوہ ایسا نہیں کری تھی, میں صرف ان کو کلیئر کری تھی کہ آپ نے مجھے ٹاپک پہلے کچھ اور بتایا تھا. تو معاف کر کے آگے, جو سارا دن ہم سوچتے ہیں آپ نے مائنڈ کیا, آپ نے مائنڈ کیا, سوری آپ نے مائنڈ کیا, دوسرا انسان کہتا بھی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہو گیا, اٹس اوکے, نہیں آپ نے مائنڈ کیا. اور کئی دفعہ دوسرا انسان کہتا ہے ہم معافیاں مانگ رہے, دوسرا کہتا ہے میں تو تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا, پھر ہم اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, زندگی کے بارے میں, اپنے بارے میں. کتنے لوگوں سے میں ملتی ہوں جن کا اپنے بارے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ان کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں, میں نکمی ہوں, میں تو کوئی کام صحیح نہیں کر سکتی, میرے سے ہر وقت بلنڈرز ہوتے ہیں, مجھے تو کچھ نہیں صحیح کرنا آتا. اور جب ہم ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو obviously اسٹریس لیول بڑھتا ہے. سینس آف ہیومر نہیں ہے ہمیں. ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح. اس سوسائٹی میں جس میں ہم آج کل رہتے ہیں, مزاح جو ہے نا وہ نہیں ہمیں کرنا آتا. مذاق آپ دیکھیں ہم کیسے کیسے لوگوں کا اڑاتے ہیں, اس قدر بےہودہ طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن مزاح نہیں ہے. یعنی ہیلدی وہ جو فارم آف ہیومر ہے نا وہ ہے ہی نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہمیں کوئی ایسا لطیفہ نہیں ملتا کہ وہ ہم کسی سے شیئر کریں جو بڑا ہیلدی ہے. اس کے لیے میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گی, ایک بہت چھوٹی سی کتاب آتی ہے, مجھے رائٹر کا نام نہیں یاد اس وقت, لیکن بڑی کامن ہے, کسی بھی آپ کو اسلامک بک سٹور پہ مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. یعنی ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسکرائے, کیسے انٹریکشن کی. دیکھیں نا صحابہ کیا کہتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے, کہہ کے لگانے والے نہیں, مسکرانے والے. اب تو ہم نے سینس آف ہیومر کو یہ بنا دیا ہے کہ عجیب سے وہ ٹاک شوز ہوتے ہیں جس میں بے ہنگم بےہودہ مذاق کر کے ساری آڈینس بھی ہنس رہی ہے, اینکر پرسن بھی ہنس رہے ہیں, انہوں نے ایک پوری لابی بٹھائی ہے وہ بھی ہنس رہی ہے. اور جب میں لوگوں کو سنتی ہوں, کئی دفعہ ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ میں آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کہیں, اور وہاں پہ اسی طرح وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا اور اس پہ ایک دم ہنسے, تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ہنسے. تو میں نے ان سے کہا کہ
مجھے نا یہ جوک نہیں سمجھ آیا, آپ مجھے بتائیں کس بات پہ ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے بھی بڑے کھسیانے انداز میں کہا سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آیا. تو میں کہتے ہیں وائی ور یو لافنگ, وہ بس کلچر بن چکا ہے کہ وہ سارے ہنس رہے ہیں تو ہم نے ہنسنا ہے. اسی وجہ سے ہمارا اسٹریسفل سٹائل ہے, نہ ہم مسکراتے ہیں. اب دیکھیں ہم ایسے اسٹریٹ فیس بنا کے بیٹھتے ہیں, کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہی نہیں ہیں, مسکرانا ہی نہیں ہمیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں کسی سے بات نہیں کرنی آتی. اسی طرح یہ چیزوں کے بارے میں پرسپشنز اور ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینج اور چینج کرنے کی ضرورت ہے نا. ہر ایک سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں جو وہ کر سکتا ہے. لوگوں کے بارے میں پرسپشن بھی بہتر بنائیں. مثلا امی ڈانٹ دیں تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا, ساس وہی بات کہیں تو کتنی بری لگتی ہے. ہسبینڈ کہہ رہے ہیں یہ کام ایسے کر لو, نہیں کرنا, اپنے گھر والوں نے کہہ دیا, فرینڈ نے کہہ دیا تو فوراً کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری پرسپشن ہے کہ فلاں شخص ہمیں ہمیشہ جان کے کہتا ہے. ہم اگر ان بائسڈ ہو جائے نا تو ہمارا سٹریس کم ہو جائے. کئی دفعہ ہمارا دشمن بھی ہمیں صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں سن رہے ہوتے, کیونکہ ہمارا بڑا ایک تعصب ہوتا ہے کسی کے بارے میں, اس کی بات نہیں میں نے سننی. اور اپنے جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو مینیجیبل ٹاسک میں گول سیٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں بریک کریں, اور آپ دیکھیں گے جب آپ کا ایکچوئل کوئی کام ہوتا ہے اس میں وہ ٹاسک ہو چکا ہوتا ہے. باؤنڈریز اپنی سیٹ کریں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہوتا ہے, مثلا ایک گھر ہے نا, فرض کریں ان کی باہر کی دیوار نہیں ہے اور ان کا جو دروازہ ہے, گیٹ ہے, وہ بھی کھلا ہوا ہے, پھر جو دروازہ ہے, انٹرنس ڈور ہے, وہاں پہ بھی کوئی چابی نہیں کھلا ہے, تو کیا ہوگا, جو مرضی اندر آئے گا جائے گا, آپ کس کو روکیں گے. ہمیں اسی طرح اپنی پرسنل سپیس اپنی جو ہوتی ہے اس میں بھی باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے. مثلا ہر شخص ہمیں بلڈوز کر کے چلا جائے, لوگوں کو پتا ہو کہ آپ سے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی, اور اس کا بھی پورا طریقہ ہوتا ہے جو کہ سیکھنا ہوتا ہے کہ میری باؤنڈری سیٹنگ کیسے ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ ہے جو آتا ہے نا مجھے مس یوز کرتا ہے, فلاں نے مجھے یہ سنا دیا, فلاں نے میری چیز لے لی, فلاں. بھئی کیوں لے لی, آپ کو طریقہ آنا چاہیے نا کہ آپ نے کیسے فل سٹاپ لگانا ہے اور کس کو کیسے آپ نے اچھے انداز میں ریلیشن شپ خراب کیے بغیر سارا کام کروانا ہے. اسی طرح اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا. جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اپنے سٹریس کو بہت اچھی طرح سے مینج کر سکتے ہیں. سو پھر آپ امیجن کریں ایک سٹریسفل سچویشن, اپنے ارد گرد کسی سے ڈسکس کر لیں کہ آپ اسے کیسے ڈیل کریں گے, یا اپنے پاس سوچیں کہ اب آپ اسے کیسے ڈیل کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی جب ہم پھر آپ سے انپٹ لیتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ میری سٹریسفل سچویشن ہے, اس کو میں نے ایسے ڈیل کرنا ہے. تھوڑے سے بینیفٹس بھی دیکھ لیں سٹریس مینجمنٹ کے کہ کیا ہیں. فزیکل ہیلتھ آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کی انرجی اور سٹیمنا بڑھ جاتا ہے. آپ لوگ دیکھیں کئی دفعہ جو لوگ سٹریسفل ہوتے ہیں نا ورک پلیس پہ یا ایون گھر میں, وہ جو کام کرنے والا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ اپنے سٹیمنا کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے ایموشنز کو بہت سٹیبلائز کر لیتے ہیں, آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے, آپ کی پرسنالٹی فوکسڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ اور سیکھیں اور اپنے آپ کو مزید امپروو کریں, آپ زیادہ اچیومنٹس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اسٹرکچر دے دیا نا, پورا اسلامک لائف سٹائل, یہ ہے ہی اسٹریس مینجمنٹ کا اسٹرکچر. مثلا اگر آپ دیکھیں جیسے پلرز آف اسلام کہتے ہیں, ارکان اسلام, اور انگلش میں کہتے ہیں پلرز آف اسلام. پلرز کیا ہوتے ہیں, یعنی جب گھر ایک بنتا ہے, ایک بلڈنگ بنتی ہے, اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کے باقی چیزیں سب اپنی جگہ پہ صحیح فٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سے مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے ان پلرز کو مضبوط کر لیں نا, آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سٹریس ہوگا نا وہ بھی مینج ہوگا. مثلا پہلی چیز کیا ہے, جب ہم شہادت دیتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنا کیا ہے, کلمہ پڑھنا یہ ہے کہ ہم ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا, اللہ کی ذات, اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کی عظمت کو ہم مانتے ہیں, ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اقرار کرتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کو, ایمان عقیدے کو, تقوی کو, ان سب فیکٹرز کو جو ایمانیات کے ہیں اور عقیدے کے ہیں نا مضبوط کرتا ہے. اور یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے نا, یہ بیسک فاؤنڈیشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں, اب آپ دیکھیں نماز میں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ آپ کی ہو رہی ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ, طہارت آپ کی ہو رہی ہے, اسپرچل بینیفٹس تو مل رہے ہیں نا. میں تو دنیاوی حساب سے بھی اگر آپ کو بتا دوں, مائنڈ فل آپ ہیں کہ کہا گیا کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا مانگ رہے ہیں اس پہ بھی آپ فوکس کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے, آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سجدہ ایسے, رکوع ایسے, ایک ایک سٹیپ بتایا گیا ہمیں. پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے. اچھا پھر روزہ جب ہم رکھتے ہیں, کچھ تو صرف رمضان کے رکھتے ہیں, کچھ مسنون بھی رکھتے ہیں, وہ جو روزے ہیں رکھنے سے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, روزہ رکھنے سے آپ کی پوری ڈی ٹاکس ہو رہی ہے باڈی, وہ بھی آپ کو ہیلدی فریم آف مائنڈ اس میں جا رہی ہے, باڈی کو لے کے جا رہی ہے.
پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے ہماری باڈی میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیروٹونن، اور یہ جو ہارمون ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں خوشی ملتی ہے، ویلفیئر کے کام کر کے جن لوگوں کو خوشی ملتی ہے، یہ سٹریس کو کم کرتا ہے ہمارے۔ زکوٰۃ کیا، جب ہم لوگوں کا حق نکالتے ہیں، صرف ہم سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے حج، وہ ساری چیزوں کو کمبائن کر کے جو ہماری پھر فزیکل اور ایموشنل اور سوشل ہر طرح کی ویل بینگ اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہمارا مضبوط ہوتا ہے، تو ہم کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا مانگتے ہیں کہ اللہ میں تیری بنا میں آنا چاہتا ہوں، ہم اور حزن سے، کسی قسم کے غم اور پریشانی سے، اور پھر عجز اور کسل سے، یعنی کہ کوئی کمزوری ہے، کوئی سستی ہے، پھر کوئی کنجوسی ہے، کوئی بزدلی ہے، اور اس بات سے کہ میرے پر کوئی غلبہ ہو کسی کے قرض کا، یا یہ کہ لوگ میرے اوپر کوئی حاوی آ جائیں۔ اس سے بہترین دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہم مانگے نا، جس سے ہماری سٹریس مینجمنٹ ہو۔ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسی دعائیں مانگیں، یا ہم مانگتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایبسنٹ مائنڈیڈ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو سٹریس تو ہمارا بڑھے گا۔ نہیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ سیرت پڑھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، صحابیات کی پڑھیں، اس قدر مشکل حالات تھے لیکن ان کی سٹریس مینجمنٹ کہاں سے ہو رہی تھی؟ کیونکہ ان کی زندگی اس طرح نکٹ ہوئی ہوئی تھی، انٹیگریٹڈ تھی اس سارے پیکج کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کی، اور وہی بات ہے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے بھی کی۔